ہو جائے گا. اگلی قسط کے حوالے سے جو اجلاس ہو رہا ہے، کیا ہمیں توقع ہے کہ ہمیں جو قسط ہے وہ جاری ہو جائے گی؟ اور دوسرا، آپ کیونکہ سسٹم کا حصہ ہیں، کیا ہماری آنے والی نسل یا ہم یہ خوشخبری ہمیں سنا سکتے ہیں کہ ہم کب IMF سے ہماری جائے گی؟ اور دوسرا سر، ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بھائی بلوچ جو وہاں سے ایک چلتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے، ان کا اسلام آباد میں ان پر احتجاج پر لاٹھی چارج ہوتا ہے، اور جس کا آپ کو بعد میں علم ہوتا ہے کہ کیوں ہوا، اس پر انکوائری بھی آپ نے بٹھائی تھی، وہ کیا رپورٹ آئی؟ کیا اس ریاست میں احتجاج کرنا حق نہیں ہے سب کا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو IMF کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اس کی ٹرانچ بھی ملے گی، اور ریکارڈ ہماری جو ریونیو جنریشن ہوئی ہے FBR نے اس مرتبہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تو IMF سے اسی وقت جان چھٹے گی جب آپ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں گے. یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کوئی لینڈنگ ہم نہ کریں، اور ویسے قرض لینا نا، دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک جو ہے وہ امریکہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے قرض کا استعمال کیسے کرتے ہیں. کیا قرض لے کر اللے تللوں پہ اور سرکاری جہاز خرید لیں اور سرکاری گاڑیاں خرید لیں اور غیر ضروری بلڈنگیں بنا دیں اور پھر باقی لوگوں کو جو ہے نا بھک منگا حیثیت میں کنورٹ کر دیں؟ یہ بھی ایک ماڈل ہے جو بدقسمتی سے شاید اس ملک میں ہوا ہے. ایک ہے کہ آپ وہ قرض لے کے پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگا دیں، اس سے آپ کے وہ ایسٹس بنتے ہیں اور وہ اکنامک پہیہ چلتا ہے. تو قرضہ لینا کوئی اتنا بھی منفی عمل نہیں ہے. معیشت میں قرضے کا ایک بہت اہم جزو ہوتا ہے. اس کی وائز اور ریشنل ڈسپنسیشن جو ہے نا، اس پہ ضرور سوال اٹھانے چاہیے کہ یہ قرضے لے کے کہاں لگاتے ہو. یہ قرضے لے کے جو ہے نا، اس کی جو سپینڈنگ ہے، وہ سپینڈنگ کہاں پر ہوتی ہے، وہ سوال میرے خیال میں زیادہ پرٹیننٹ ہے. دوسرا، احتجاج کا حق سب کو ہے. یہ آپ لوگوں کے ہاں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان اور بلوچستان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے. ہم سب کو ہے. احتجاج کرنا سب کا حق ہے قانون کے دائرے میں. جب لفظ قانون آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دائرے بھی، یہ 9 مئی پہ ہمارا جھگڑا کیا ہے، وہ بھی احتجاج ہی کر رہے تھے. لیکن جب وہ ان دائروں سے باہر جاتے ہیں لوگ، تو پھر قانون کا جو نفاذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں اس کو واپس لے کے آتے ہیں. بعض اوقات نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ سٹون پیلٹنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں شاید لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا. اور بائی دا وے، واٹر کینن جس طریقے سے اس کو بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ غزہ اور فلسطین کی سچویشن سے بھی جوڑے جا رہے تھے، اس بےہودگی پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدان، کیا اب میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے تعبیر پاکستان کی ریاست کو اسرائیل کی ریاست سے کر رہے ہیں؟ یہ سارے کوئی کسی چیز کا حوالہ دیتا تھا اور کوئی کسی طرح کی گفتگو کرتا تھا. یہ اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور حیا کریں. ہمارا جھگڑا قطعاً لوائقین سے نہیں ہے. لوائقین آتے ہیں، پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کریں گے. میرے علم میں آ چکا تھا کہ پولیس اور ان کے بیچ میں رات کو کہیں کسی پہر میں یہ الجھاؤ آیا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا. بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی رائٹ موومنٹس کے حوالے سے بڑے ہیرو بن جائیں گے، تو میرے خیال میں اس طرح آسانی سے ہیرو نہیں بنا جاتا. جن جن کو شوق ہے، ان میں 2 مختلف چیزیں ہیں. وہاں پہ مسلح تنظیمیں، BLA، BLF، BRA، یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں. جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا، اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے، اینڈ یو ول بی اے ڈیڈ مین. اگر میں ان کے ہاتھے چھڑوں تو مجھے گولی ماریں گے. اور یہاں پہ جتنے ان کے حمایتی ہیں، حمایتیوں میں سے کوئی ان کے ہاتھ لگ گیا تو اس کو بھی گولی ماریں گے. اب یہ ان کی کمیٹڈ پوزیشن ہے، اور اس پوزیشن کا وہ پریکٹیکلی اظہار کرتے آ رہے ہیں. لگ بھگ 3 سے 5 ہزار بندہ مار چکے ہیں. اب یہ بندے مرے تو ہیں نا، کسی نے ان کا قتل تو کیا ہے نا. وہ قاتل کون ہے؟
بسا اوقات جب ان دہشت گردوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان دہشت گردوں کے بھی تو لوائقین ہوتے ہیں نا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی مائیں بھی نہیں ہیں, بہنیں بھی نہیں ہیں, یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں, وہ موجود ہیں. اور بہت سارے لوگ ان کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں. ہم ان کے احتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان لوائقین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں. اور جتنے لوگ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں نا, ان کو میری ایک درخواست ہے, کوئی ایک چیز واپس کر رہا ہے, کوئی اور شے واپس کر رہا ہے, کوئی کالمز لکھ رہا ہے, لکھے, ضرور لکھے. جارج اورویل 1984 اینیمل فارم, وہ جب اسپینش سکسیشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا تو پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے. ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کا ہیں. اس سے بڑا انٹلیکچوئل ان میں سے کوئی نہیں ہے. آئیں سامنے. ہمارا 1 منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں, بیٹھیں آپ. یہ مجھ پہ بار بار طنز کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں. کیا کریں؟ لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا. اگر جس کو لائسنس چاہیے وہ جائے, اس کے حق میں مدلل بات کرے کہ جی ان کو قتل کرنے دیں نا, کرنے دے دیتے ہیں, فیصلہ کر لیں باقی لوگ. ان میں سے بدقسمتی سے میں پھر دوبارہ عرض کروں, ہماری لڑائی بالکل لوائقین سے نہیں ہے, کیونکہ یہ لوائقین کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں نے دہشت گردی میں حصہ لینا تھا. وہ ان کا فیصلہ تھا. ان کے اثرات اس لوائقین پہ آئے ہیں. اگر ایون وہ اپنے پیاروں کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں, تب بھی ان کو احتجاج اور ان کے لیے بولنے کا حق ہے, کیونکہ ان کے تو وہ پیارے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن یہ تو کون میں خواہ مخواہ یہ جو باقی ان کے پاس جمع ہو گئے, یہ ذرا ہمیں جواب دیں. اگر ان میں سے جس نے اس کیمپ میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے, یہ لڑائی بالکل حق کے حوالے سے لڑی جا رہی ہے, تو جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑ لے, تاکہ ان کو بھی کلیئرٹی ہو اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہو. چیزوں میں اختلاط پیدا کر کے, کنفیوژن پیدا کر کے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دائی ہیں, وہ پھر دوبارہ میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ 1971 ہے, نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے. وہ 9 مہینے میں ہو گیا تھا, یہاں 20 سال سے چل رہا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھے تانے نہ دیں کہ بلوچ مجھے یاد رکھیں گے. میں اور بلوچوں کے تین نسلوں سے ہمارا تعلق ہے. میرا جھگڑا ذات کا نہیں, ریاست کا, مسلح تنظیموں سے ہے, بلوچوں سے نہیں ہے. دینا یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیع مینگل کو کس نے قتل کیا. وہ بلوچ نہیں تھا, ہندو تھا, ہندوستان سے آیا تھا. مولا بخش دشتی کون تھا؟ ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا, بلوچ نہیں تھا. اگر یہ ہمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا علاج کرائیں, یا پتہ کرائیں یا ہمت کریں. یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کھل کے بات کریں گے. ابھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے. نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ دہشت گرد ہیں. کہتے ہیں جی ان کو عدالتوں میں پیش کریں. 90,000 آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں, 9 آدمیوں کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے. کہیں یہ بوسیدہ نظام ہے. کس نے ٹھیک, کور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا یا وابڈا نے کرنا تھا یا ابھی بینک نے کرنا تھا؟
کرتے نا. میں نگران حکومت میں ہوں, مجھ سے تو روزانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جا کب رہے ہیں. میں تو جا رہا ہوں. یہ میرا کام نہیں تھا کہ ان قوانین کو درست کر کے ان ٹیررسٹ کو, قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لائسنس دی جائے کہ وہاں سے چھوٹ جائیں. تو نہیں پہنچے ہیں کیفر کردار تک 9 آدمی بھی. بتائیں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ مجھے نہ تانے دیں عدالتوں والے. اور جس کا خیال ہے کہ خدا نہ خواصہ کسی کو انفورس ڈس اپیئرنس میں شامل ہوا ہے, جائیں اس کو بھی خلاف عدالتوں میں چلے جائیں. روکا میں نے؟ ہمیں بھی ان عدالتوں پہ اعتماد ہے, ان کو بھی اعتماد ہے. جائیں, میں نے اغوا کیا, میرا نام دے دیں. اگر میرے انٹیریئر منسٹر نے کیا ہے, اگر انٹیریئر سیکرٹری نے کیا, جائیں دیں, نام دیں, ایف آئی آر جاری کرائیں. اور کیا کر سکتا ہوں؟ ڈٹائی کے ساتھ گفتگو کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے. 80 90 قتل یہ لوگ کرتے ہیں, ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں. اعلان میں کہہ رہا ہوں, را کی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں. کہیں یہ کہ نہیں کرتے ہیں. اسی شہر میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو 70 کی دہائی میں اب بہت بڑے صحافی ہیں, وہ بھی لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. لڑے نا کوئی ہندوستان میں ISI کے پیسوں کے ساتھ, کیا حال کرتے ہیں اس کا. ایک ماحول کریٹ کر دینا کہ جناب بلوچستان سے وزیر اعظم ہے اور وہ ان کو نہیں سن رہا اور اس نے ڈنڈے مار دیے. اس طرح کے واٹر کینن پھینکنے کے واقعات 200 سے زیادہ یورپ میں 2 سال کے اندر ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ وہ بڑے بڑے ٹینکر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں, پانی پھینک رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک ایجوٹیشن کر رہا ہوتا ہے, کوئی اور ایجوٹیشن کر رہا ہوتا ہے. یہ دنیا میں لا انفورسمنٹ کے سٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں. کہا ہم نے ان کو کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے, ہم سے مراد حکومت ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. دیکھیں نا کہ کون سے ڈیمانڈز دیے ہیں. ان کو دورانا بھی جو ہے نا, مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ دوہراؤں ان کو. آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں جو مسلح تنظیمیں لوگوں کو قتل کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں؟ کیوں ہمیں نہیں پکڑتے گلے سے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑو؟ 2 ڈنڈے احتجاج کے غلط یا ٹھیک وہ لگے, اس کا سوال تو سارا پاکستان مجھ سے کر رہا ہے. جو 14 آدمی ادھر کوسٹل ہائی وے پہ جل کے, زندہ جل کے مر گئے, کسی میں حیا نہیں آ رہی کہ مجھ سے پوچھے, مجھے گریبان سے پکڑے کہ جناب ان قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہو؟ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن نہ بنے. پھر دوبارہ کر رہا ہوں, جس سے بننا ہے آ کر لڑ لے ان کے ساتھ, تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے. اور بہرحال پاکستان کی ریاست کی لڑائی ہے, میری ذاتی لڑائی نہیں ہے. جس نے اس کے خلاف اعلان کیا ہے اسی کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ لڑائی کب تک لڑنی ہے. پاکستان یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے اور وہ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑے گا. جس کے یہ خیال ہے یا خام خیالی ہے کہ خاک مدان وہ اس ملک کو توڑ لے گا, وہ اپنی خوش فہمی اور غلط فہمی دور کر لے. باقی جتنا جلد سمجھ جائیں گے یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے, یہ اوورال بلوچوں کے لیے. 98% بلوچ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ثناء اللہ زہری کے بیٹے کو کس نے شہید کیا؟ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ تھا. سامنے الیکشن کمپین میں ٹکڑے ٹکڑے کیے اس لڑکے کے. بہت سارے یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ انہی لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں. ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور جو ان سے ہمدردی رچا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. کیا کرے؟ قانون سازی کرائیں کہ خرگوش, کتا, پنجابی, اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے, کرا لیں قانون سازی, اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے.
جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے. آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ کانٹیکسچلائز کیوں نہیں؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم میرا کام ہے. یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں سر، اس کو پیسے سے فرد نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ایک قبیلہ ہے، میں اس قبیلے سے مخاطب ہوں اس وقت. آئے نا، کس نے روکا ان کو بلوچستان میں آنے سے؟ پنجگور کیمپ پہ آرگنائز حملے ہو رہے ہیں، نوشکی کیمپ میں ہو رہے ہیں، ٹیچروں کو قتل کر رہے ہیں، لائرز کو قتل کر رہے ہیں. کسی کے منہ سے لفظ نہیں پھوٹتا وہ جی بلوچستان کا وزیر اعظم ہے، ڈنڈے مارے ہیں. 2 ڈنڈوں سے آپ کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو 4000 آدمی قتل ہوئے ہیں، اس پہ لب کشائی بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ مجھے تو پورے پاکستان سے گلہ ہے جس کو ابھی تک بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. میرا ان لوائقین سے پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے جھگڑا. مجھے یہ جعلی ہمدرد، جھوٹے ہمدرد، ان سے میرا مسئلہ ہے.